يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ خانہ کعبہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ قرآن کریم نے اس گھر کو کن کن خصوصیات سے نوازا ہے اور اعلان کر دیا ہے۔ پہلی خصوصیت اولین عبادت گاہ ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی خصوصیت اولین عبادت گاہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بالترتیب اس آیہ مجیدہ میں 3 خصوصیات ذکر ہوئی ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت ہے جو لوگوں کے لیے قرار دیا گیا ہے اور اس کا قصد کریں، عبادت گاہ قرار دیا۔ للذی ببکۃ مبارکا، جو مکے میں ہے، سرزمین مکہ میں ہے، اور اس گھر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبارک قرار دیا ہے، یعنی باعث برکت قرار دیا ہے، ذریعہ برکت قرار دیا ہے کہ جو آدمی اس بیت کے گرد گھومتا ہے اور حاضری دیتا ہے اس کو خداوند متعال برکت سے مالا مال فرماتا ہے۔ معنوی برکات ہیں، مادی برکات ہیں، تمام طرح کی برکتوں سے وہ حاجی بہرہ مند ہوتا ہے۔ حتیٰ یعنی حج ایک ایسا یعنی عمل ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس پاکیزہ گھر کے گرد جب وہ طواف کر لیتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اور اس خانہ کعبہ کو رب العالمین نے اپنے لا ریب کلام میں اپنا گھر کہا ہے، اپنی طرف اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے رب العالمین کا، طہر بیتی یعنی میرا گھر۔ تو اس خانہ کعبہ کو خدا اپنا گھر کہتا ہے، وہ جس کی ملکیت اور جس کی حکمرانی، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے سب اسی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، لیکن امتیاز اس گھر کو خدا نے یہ دیا کہ بیتی کہا، یہ میرا گھر ہے، لہٰذا اسے ابراہیم پاک کرو۔ کن کے لیے پاک کرو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، یہاں پر ٹھہرنے والوں کے لیے، اعتکاف کر کے ٹھہرتے ہیں، معتکف ہیں، یہاں پر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ میرا گھر پاک کرو۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ تو خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے اپنی جانب منسوب کیا، اپنا گھر کہا، تو یہ خدا کا تو گھر ہے، اس کی ملکیت ہے، لیکن یہ کسی اور کی ملکیت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کریم میں اسی خانہ کعبہ کی خصوصیت کو ذکر کیا ہے وہ عتیق یعنی آزاد ہے، ہر قسم کے قید اور ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ سب جو وہاں پر جمع ہوئے ہیں حج انجام دینے کے لیے، حج بجا لانے کے لیے، اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ بالبیت العتیق، عتیق کہتے ہیں آزاد کو، جو بھی اپنی آزادی چاہتا ہے وہ آئے اس گھر کے گرد طواف کرے اور آزادی کا پیغام لے جائے، اور اپنے لیے سمجھے کہ صرف اور صرف خدا کا بندہ ہے، کسی اور کا غلام نہیں ہے۔ بالبیت العتیق، تو خدا متعال نے خانہ کعبہ کو بیت عتیق نام دیا، یعنی آزاد گھر ہے، اسے کوئی دعوی ملکیت نہیں کر سکتا۔
چوتھی خصوصیت اور اسی طرح سے پانچویں خصوصیت اس خانہ کعبہ کی جو رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قیام کا مرکز ہے۔ پوری توجہ رہے، جو عنوانات عرض کر رہا ہوں ہر ایک عنوان پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرا مقصد کسی ایک عنوان پر دیر تک ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہر ایک عنوان میں، ہر ایک ٹائٹل میں بڑا ایک پیغام ہے، اور انشاءاللہ آپ اس طرف متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ قیام کا مرکز ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام قرار دیا ہے، یعنی حرمت والا گھر قرار دیا ہے، مقدس گھر قرار دیا ہے، احترام والا گھر قرار دیا ہے، اور اس گھر کو صرف گھر نہیں بلکہ قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا مرکز قرار دیا ہے۔ یعنی جو شخص خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے، طواف کرتا ہے اور جو مناسک انجام دے دیتا ہے، اس کے لیے یہ قیام کا مرکز ہے۔ یہاں سے قیام کا، یہاں سے انقلاب کا، یہاں سے بیداری کا پیغام لے کر جائے، یہاں سونے کے لیے نہیں، یہاں ایسی عبادت جو احساس ذمہ داری کو بیدار نہ کرے، یہاں پر ایسی عبادت جو اجتماعی مسئولیت کو زندہ نہ کرے، کا احساس نہ دلائے، اس کے لیے یہ گھر قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ایسے عابدوں کا، ایسے اعتکاف کرنے والوں کا، ایسے سجدے کرنے والوں کا، ایسے طواف کرنے والوں کا گھر قرار، مرکز قرار دیا ہے کہ جو یہاں آئے گا تو چپ نہیں رہے گا، ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہے گا، قیام کرے گا، حق کی خاطر، کلمہ توحید کے سربلندی کی خاطر۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا مرکز قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی چھٹی خصوصیت، عالمین کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے خانہ کعبہ، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، آیتیں صرف آپ کی خدمت میں جو ہے تلاوت کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ امنن، اور امن کا بھی گھر قرار دیا ہے، جو یہاں پر آئے گا امن حاصل کرے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہوا۔ اور نہ صرف کعبہ اسے امن ہے، امن کا گھر ہے، بلکہ کعبے کے ارد گرد چاروں طرف ایک مقررہ حد تک، جس کو حرم کہتے ہیں، اس حرم میں بھی جو بھی داخل ہو جائے گا اس کو امن حاصل ہے۔ انسان داخل ہوتا ہے، حیوانات داخل ہوتے ہیں، پرندے داخل ہوتے ہیں، جو بھی اس میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر شکار کرنا منع ہے۔ حاجی جانتے ہیں اور آپ سب اس سے واقف ہیں کہ اگر کوئی اس حرم امن میں داخل ہوا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت کی بات ہے، لیکن اس بیت کے اطراف کو بھی امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے، اور اسی گھر کی وجہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ذیجود کی اور ان برکت اور مقدس ہستیوں کی وجہ سے وہ پورا شہر بلد الامین قرار پایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد امین ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چاروں طرف جو نا یہ امن کی جگہ قرار پایا۔ یہ خود اس گھر کی خصوصیات میں سے قیام کا ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے، ہدایت ہے، مبارک ہے، یہ ساری خصوصیات